السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی جو ہے ایکسرسائز وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، ہم پہلے وہ سولو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے سورہ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیت کا ذکر ہے، تو وہ خاتم النبیین ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے تو باقی ساری خصوصیات بھی ہیں، لیکن اسپیشلی جو ذکر کیا گیا ہے جو کہ پرومیننٹ ہے وہ خاتم النبیین ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق۔ اہل ایمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی صورت میں جو آج ہم نے پڑھی تھی وہ ہے سورہ الاحزاب۔ حزب کا معنی ہے گروہ۔ غزوہ احزاب میں کن کے مشورے سے خندق کھودی گئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ ہیں نمبر 1 پر سورہ الاحزاب کا تعارف بیان کریں، پھر نمبر 2 پر ہے زہار سے کیا مراد ہے، اور نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ نمبر 4 پر ہے سورہ الاحزاب کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت مختصراً بیان کریں، اور نمبر 5 پر ہے سورہ الاحزاب میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ یہ سارے شارٹ کوسچنز ہیں، ان کے اب ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں سورہ الاحزاب کا جو ہمیں کہا گیا تھا مختصر تعارف لکھیں، تو جو تعارف والا پورا پیراگراف ہے وہ اس کا آنسر لکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ مارک کر لیں۔ نمبر 2 پر ہے زہار سے کیا مراد ہے، تو اس کا چاہے اوپر والی یہ جو بنیادی مضامین میں سیکنڈ پیراگراف کے سٹارٹنگ پہ لائن ہے وہ لکھ لیں، اور اگر وہ نہیں لکھنی تو یہ جو نیچے میں نے مارک کی ہوئی ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر اپنے سے جدا کر دے، کسی بھی شخص کا یہ عمل زہار کہلاتا ہے۔ یہ سیکنڈ شارٹ کوسچن کا آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تھرڈ والا کوسچن ہے وہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ تو یہ جو تھرڈ والا پیراگراف ہے، جب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی پاکیزگی سے متعلق آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ لیا۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر جہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے ہماری حدیث، اور انہیں پوری طرح پاک اور صاف کر دیا۔ یہاں تک ہے تھرڈ شارٹ کوسچن کا آنسر، اوکے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا کوسچن ہے، چوتھا شارٹ کوسچن ہے، اس میں ہے کہ سورہ الاحزاب کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی جو ہے اہمیت مختصراً ہم نے بیان کرنی ہے۔ تو اس کا جو ہے آنسر یہ والا پیراگراف ہے۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضائل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اعلیٰ خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے۔ اس صورت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی اور صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو یہ چوتھے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اور جو پانچواں کوسچن ہے کہ سورہ الاحزاب میں ازواج مطہرات کی کیا شان بیان کی گئی ہے، تو یہ بنیادی مضامین میں ہی یہ جو فرسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے ازواج مطہرات والا، اس میں ہے، اس میں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورہ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو قناعت اور توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے، یہ